اللہ اللہ اللہ۔ آخر میں آپ کی خدمت میں ابھی جو فی زمانہ معاملہ چل رہا ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس پر کافی جو ہے وہ علماء کرام اور عوام اہل سنت جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو کچھ خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے مسئلے کو سمجھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ربوہ میں ایک قادیانیوں کا خفیہ پریس ہے، جہاں پر وہ اپنی کتابیں وغیرہ جو ہے وہ چھاپتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے ایک قرآن پاک کی تفسیر چھاپی ہے، اور اس تفسیر کا نام انہوں نے رکھا ہے تفسیر صغیر۔ جو مسلمانوں کی مایہ ناز تفسیر ہے وہ ہے تفسیر کبیر، یہ مسلمانوں نے لکھی ہے، اور اسی سے ملتا جلتا نام ان کافروں اور ختم نبوت کے منکروں نے نام نہاد وہ تفسیر چھاپی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے تفسیر صغیر۔ اچھا، اس تفسیر صغیر میں جہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا ہے، وہاں انہوں نے پیارے آقا کے نام کو نکال کر اپنے مرزا کے نام کو ڈال دیا ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو ان خبیثوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکال کے وہاں پر مرزا کے نام کو ڈال دیا۔ جس جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کا ذکر ہے، تو وہاں ان کافروں نے مرزا کی بیویوں کے ناموں کو ڈال دیا ہے کہ یہ ہیں امہات المومنین اور یہ ہیں ازواج مطہرات۔ جہاں پر خاندان اہل بیت کا ذکر ہے، تو وہاں پر ان کافروں نے مرزا کے لڑکوں بچوں کے نام ڈال دیے ہیں کہ یہ ہیں اہل بیت۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ تحریف کی، اور یہ تفسیر جو ہے تفسیر صغیر یہ پنجاب کے اندر مفت میں بانٹ رہے تھے، اور گھر گھر جا کر کے دے رہے تھے، اور اس کی علل اعلان جو ہے وہ تشریح اور اس کی تبلیغ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو جو مسلمان ہیں، علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کرایا کہ بھائی یہ اس طرح سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیر انہوں نے چھاپی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار بھی ہے اور گستاخیاں بھی ہیں، لہذا اس پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، اور ان لوگوں کو اس بات کا جو ہے پابند کیا جائے کہ وہ اس کی اس طرح سے تبلیغ اور تشریح جو ہے وہ نہ کریں۔ چنانچہ معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں، اور یہ کیس کہلاتا ہے مبارک ثانی قادیانی کیس۔ اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں گے مبارک ثانی قادیانی لکھیں گے، اور اس کے ساتھ لکھ دیں گے مبارک ثانی قادیانی کیس، تو وہ پورا تفصیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ 27 صفحے کا جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے جاری ہوا ہے۔ یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اب یہ مقدمہ چلنے کے بعد آخر میں چیف جسٹس صاحب نے جو ہے جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ آپ اس کا جو ہے وہ لب لباب سن لیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے۔ فیصلہ یہ آیا ہے کہ بھائی چونکہ آئین پاکستان میں ختم نبوت کے جو منکر ہیں اور ختم نبوت کے جو انکاری ہیں، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کو علل اعلان جو ہے وہ اپنے عقائد و نظریات کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہ علل اعلان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سنیے گا لیکن کے بعد، لیکن اگر کسی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے
اور یہ اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ان کو اجازت ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ 4 دیواری کے اندر کر لیں تو صحیح ہے، لیکن علل اعلان جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب سنیے، آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بالفرض ایک گروہ ہے، وہ کسی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پلاننگ کی جائے، اور پولیس کو پتہ چلے کہ بھائی فلاں جگہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر ایک گروہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ پولیس یہ بولے گی کہ بھائی 4 دیواری میں جو کر رہے ہیں کرنے دو، علل اعلان تو نہیں کر رہے، 4 دیواری میں ہی کر رہے ہیں نا تو کرنے دو، علل اعلان تو نہیں کر رہے۔ لیکن نہیں، پولیس یہ نہیں کرے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس یہ کرے گی کہ وہاں پر جا کے چھاپا مارے گی، چھاپا مار کے پکڑے گی اور کہے گی کہ ان پر آرٹیکل 6 لگاؤ، یہ توہین پاکستان کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی 4 دیواری کے اندر ایک گروہ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور پاکستان کی فوج کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دے، اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہ باتیں وہاں پر جو ہے وہ کی جاتی ہوں، اور پولیس کو پتہ چلے کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے وہ ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر بیٹھ کر کے ایک گروہ ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، تو کیا پولیس یہ بولے گی کہ بھائی جو بھی کر رہے ہیں 4 دیواری میں ہی کر رہے ہیں نا، تو 4 دیواری میں اگر وہ فوج کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں تو کرنے دو، علل اعلان تو نہیں کر رہے؟ نہیں، پولیس یہ نہیں کرے گی۔ پولیس فوراً وہاں جا کے چھاپا مارے گی، اور چھاپا مار کے کہے گی اچھا تم فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، تمہارے خلاف غداری کا مقدمہ ہوگا، آرٹیکل 6 لگے گا۔ اچھا چلو یہ دونوں باتیں بھی چھوڑو، ایک گروہ کسی 4 دیواری میں بیٹھ کر انہی ججوں کے خلاف کوئی سازش کرے، انہی ججوں کے خلاف کچھ بولے، اسی عدلیہ کے خلاف کوئی سازش کرے، اور پولیس کو پتہ چلے کہ کسی 4 دیواری میں بیٹھ کر کچھ لوگ ہیں جو عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کیا پولیس یہ بولے گی کہ بھائی جو کر رہے ہیں 4 دیواری میں کر رہے ہیں، علل اعلان تو نہیں کر رہے؟ نہیں، پولیس یہ نہیں کرے گی۔ پولیس فوراً وہ چھاپا مارے گی اور کہے گی توہین عدالت ہو رہی ہے۔ کیا بولیں گے؟ توہین عدالت ہو رہی ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے، آرٹیکل 6 لگاؤ اور ان پر غداری کا مقدمہ چلاؤ۔ مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ فوج کے خلاف بات ہو تو وہ توہین فوج ہو جاتی ہے، اگر پاکستان کے خلاف بات ہو تو وہ توہین پاکستان ہو جاتی ہے، عدالت کے خلاف بات ہو تو وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے، اور میرے آقا کی ناموس رسالت کے خلاف اگر کوئی 4 دیواری میں بات کرے تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے، جو کرنا ہے 4 دیواری میں کرو، علل اعلان تو نہیں کر رہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ کسی 4 دیواری میں بیٹھ کر آپ میرے آقا کی ناموس رسالت کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف جو چاہے بکواس کریں، اس پر قانون حرکت میں نہیں آتا، اور اگر پاکستان فوج اور عدالت کے خلاف کوئی بات کر لے تو فوراً توہین کا کیس چلتا ہے اور آرٹیکل 6 اور غداری کا مقدمہ چلتا ہے۔ لہذا ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام بھائی ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ اس بات کی تائید کیجئے کہ سپریم کورٹ نے یہ ظالمانہ فیصلہ دیا ہے، ہم اس ظالمانہ فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے تو اٹھا لو، یہی اٹھے ہوئے ہاتھ قیامت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس قانون کو واپس لیا جائے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگا کے اور غداری اور ناموس رسالت کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔